کہ جناب ہمارے پیر شریعت کی اتباع نہیں کرتے، ہمارے ناخوان سنت کا حیا نہیں کرتے، سنت کا اتباع نہیں کرتے، شریعت کا اتباع نہیں کرتے. پہلے ہم یہ گلا کرتے تھے، لیکن اب معاملہ اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے. اب تو ہمارے ناخوان بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں. کچھ نہ تھانا سے اسٹیٹ سنیوں کا، لنگر سنیوں کا، پیسہ سنیوں کا، محنت سنیوں کی، خرچ سنیوں کا. سننے والے سنی، قرآن کرنے والے سنی. اور اسٹیج پہ فکر کیا بیان ہو رہی ہے؟ مولا میرا گھر ہوے اتے علما بچھا مولا میرا گھر ہوے اتے علما بچھا. شباز کمار افریدی کی بات ہے. میں نے کہا یہ علما کی چھاں ہو گئی، کاش کہ میں وہاں ہوتا جہاں تم نے یہ پڑھا ہے. میں سنیوں کو کہتا کہ سارے اپنے جوتے اٹھا لو، شروع ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھو. شباز کمر سر ہوے اتے تیران دی چھاں. حیا شرم ختم ہو گئی، غیرت نہیں آتی. جن کا عقیدہ ان کو نصیب ہو، سنیوں کے اسٹیج پہ دوسروں کا عقیدہ. غیرت مانی ہے تمہاری، شرم حیا نہیں. اور پھر اسٹیج پہ سید منع کر رہا ہے تو جناب چوں پھینک کے شباز کمار افریدی اور جناب چل پڑا. مٹن بات کا نہیں وہ کسی کا نہیں، مٹن بات کا نہیں وہ کسی کا نہیں، مٹن بات کا نہیں وہ کسی کا نہیں. جو پنجن بات کرنی وہ ہمارا بھی نہیں. میں نے کہا خبیث سید تمہیں منع کر رہا ہے کہ یہ کلام نہیں ہمارا اہل سنت کا. تم اہل بیت سے زیادہ مہم نکل آئے ہو، تمہیں پنجن پاک کا زیادہ جنابے والا مہم بولتا ہو. سنیوں کے اسٹیج پہ ساری زندگی لکڑیں سنیا دار، کھانا سنیا دار، پینا سنیا دار، لفافہ سنیا دار اور عقیدہ دوسروں کا. بات سمجھیے؟ اس لیے ہوش کرو، ایسے ناخوانوں کو بولو جو فکر رضا کو فروغ دینے والے، جو سنیت کو فروغ دینے والے. انسان کو حق کہہ دینا چاہیے. اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے. عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناقص نہ صحرا. عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے. یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے. ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزیدی جا. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہ حضور کی چوکھٹ ہے. یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے. اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے. تو نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے. اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی. اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے. نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا. یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ. دیکھیے نا یہ تھک دان ہے.
اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو، پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا، نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے؟ یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا۔ جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے، تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے، گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں۔ وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے۔ میں اپنے منہ دی تعریف نہیں کر رہا، اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر آپ کی خدمت کو سرایا گیا۔ چند دن قبل جو سائیوال کے اندر کسی اسٹیج پہ معاملہ پیش آیا ہے، آپ نے قدم اٹھا کے دسیا اور پیغام بھی گیا کہ آپ چھڑے پیر نہیں، غیرت مند پیر، ذہن رکھو، پیر بڑے بڑے پر غیرت مند پیر بڑے کم، مولوی بڑے بڑے پر غیرت مند مولوی بڑے کم، خطیب بڑے بڑے پر غیرت مند خطیب بڑے کم، نعت خان بڑے بڑے پر غیرت مند نعت خان بڑے کم، قرآن دی قاری بڑے بڑے پر غیرت مند قرآن دی قاری بڑے کم۔ یہ ذہن رکھو، پیر بڑے بڑے پر غیرت مند پیر بڑے کم۔ تسی آکھو کہ غیرت مند پیر کون ہوتا ہے، غیرت مند خطیب کون ہوتا ہے، غیرت مند قرآن دا قاری کون ہوتا ہے؟ ایک لفظ بولنے لگا پلیز سیال لجپال دیو نو کرو تو سب تڑپ جانا ہے۔ غیرت مند پیر مونو آندے نے جیدہ جینا بھی نبی واسطے، مرنا بھی نبی واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آپ تشریف رکھیں سارے دوست، آپ تشریف رکھیں، آپ اللہ کا واسطہ کر دیں، آپ تشریف رکھیں، آپ اللہ کا واسطہ کر دیں۔ بہت شکریہ۔ آپ سارے دوست تشریف رکھیں، آپ سارے دوست تشریف رکھیں۔ شریعہ کیونکہ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا شرارت یا کوئی محسوس لائے سیدوں کے تو میں ویسے نہ کروں۔